جوڈیشری، ہمیشہ جوڈیشری اور جی ایچ کیو نے مل کے پارلیمنٹ کے خلاف ہی کام کیا ہے، پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو سلب کیا ہے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور جی ایچ کیو مل کے جوڈیشری کو سبق سکھا رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو جی ایچ کیو کی یہ سپورٹ غیر مشروط نہیں ہے. یہ وہ دوسرا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ اس ترمیم میں، جس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے. یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے، لیکن یہ کوئی نیا نہیں ہے اس ریجن کے لیے. انڈیا پہلے ہی یہ کام کر چکا ہے، اور وہاں کے جو انیل چوہان ہیں 2022 سے وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انڈیا کے. اور انڈیا میں بھی جو آرمی ہے اس کے انڈر ایئر فورس اور نیوی ہوتی ہے، اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے انڈر 2025 میں مئی میں جو ہمارے اسی سال جو جنگ ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں انہیں اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جو اس آئینی ترمیم کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا پاکستان میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ تخلیق کیے جانے سے بہتری آئے گی آرمڈ فورسز کی پرفارمنس میں، یا وہ ویسا ہی اس کے نتائج نکلیں گے جیسے انڈیا میں نکلے ہیں، جہاں پہ ایئر فورس اور نیوی اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن پاکستان کی ایئر فورس چاہے 2019 ہو یا 2025 انہوں نے لیڈ کیا ہے جنگ میں دونوں بار. اور خاص طور پہ 2025 میں جو پاکستان کی جو دھاک بیٹھی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کی، اور پاکستان کے ایک ملک کے طور پہ وہ پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس تھی جس نے 7 انڈین طیارے گرائے اور اپنا ایک طیارے کا بھی نقصان نہیں ہوا. اس وجہ سے پاکستان کو عزت ملی، اور جس پہ پاکستان کی آرمی نے ظاہر ہے اس کے بعد باقی جو کام تھا، جو فنیشنگ ٹچز دیے ہیں اس جنگ میں، وہ پاکستان آرمی نے دیے ہیں. اور فیلڈ مارشل کا رول اس میں بہت اہم تھا جنرل عاصم منیر کا، اسی لیے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی بھی دی گئی. لیکن فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیے جانے کے بعد جب آرٹیکل 243 میں ترمیم کی بات مسلسل ہو رہی تھی تو خیال یہ تھا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو ایک آئینی کور دیا جا رہا ہے. وہ اس کا ذکر نہیں تھا آرٹیکل 243 میں، صرف آرمڈ فورسز کے تینوں آرمڈ فورسز کے چیفز کا ذکر تھا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تھا. تو اب جو نئی تجویز آئی ہے جو منظور ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا. ان کا جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا 27 نومبر اس مہینے کی 27 تاریخ سے، اور اس دن سے پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ کام کرے گا. اور چیف آف ڈیفنس سٹاف وہی ہوں گے جو آرمی چیف ہوں گے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ یہ آئین میں لکھا جائے گا کہ آئندہ سے جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ آٹومیٹیکلی، جب آپ آرمی چیف کے عہدے پہ آپ کو ترقی دی جائے گی تو آپ کو آٹومیٹیکلی دوسرا عہدہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے وہ مل جائے گا. اب اس میں بہت سارا ابہام ہے، اور اس ابہام پہ ہم بات کریں گے. جو طاقت کا محور تبدیل ہوا ہے اس میں کیا کیا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. جو حکومتی حلقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، جو ملٹی ڈومین وارفیئر ہے، جس میں اسپیس بھی ہے، جس میں ایئر بھی ہے، جس میں لینڈ بھی ہے، جس میں سی بھی ہے، اور جس میں انڈر سی بھی ہے یعنی کہ آب دوزے بھی ہیں، جس میں سائبر اسپیس بھی ہے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے، اور جس میں انفارمیشن وارفیئر بھی ہے یعنی کہ جو انفارمیشن میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ملٹی ڈومین وار بنتی ہے، اور اس میں اس کی کمانڈ کرنے کے لیے ایک سنگل چین آف کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح پاکستان نے مئی میں یہ جنگ لڑی اس میں ملٹی ڈومین وارفیئر تھی، اور اس میں پاکستان نے ایک سسٹم بنایا تھا جس میں یہ تمام فورسز جو میں نے بتایا، سیٹلائٹ، ایئر فورس، آرمی، اور پھر نیوی، اور پھر اس کی جو آبدوزیں تھی، اور پھر اس کے ساتھ سائبر میں ہمارے جو ایسٹس تھے، پھر ہماری جو ریڈارز کا سسٹم تھا، جو ایئر بورن ہمارا ارلی وارننگ سسٹم تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ہمارے یہ انفارمیشن کا جو وار ایک چل رہی تھی وہ اس میں ظاہر ایک کمانڈ تو سنگل ہی تھی، اور اس میں فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی سنگل چین آف کمانڈ بنائی جائے جس میں آئندہ جو وار اگر ہوئی کبھی تو اس پہ بھی پاکستان اسی طرح پرفارم کر سکے جس طرح مئی میں پرفارم کیا تھا. یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ عہدہ صرف آرمی کے پاس ہی رہنا چاہیے یا روٹیٹ کرنا چاہیے تھا؟ روٹیٹ ضروری نہیں ہے کہ اب کوٹا سسٹم پہ کیا جائے، اس کا کوئی بھی فارمولا ہو سکتا تھا. اس پہ مخالفین کا اعتراض ہے، اور اسی لیے وہ سیاسی جماعتیں جو اس ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں وہ ان کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسرے کچھ
انڈیپینڈنٹ انالسٹ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس سے آرمی کا جو ڈومیننٹ رول ہے آرمڈ فورسز کے اوپر وہ مزید بڑھ نہیں جائے گا، اور جو ایئر فورس اور پاکستان نیوی کی ایک آٹونومی تھی، جو انڈیپینڈنس تھی ڈیسیجن میکنگ کی، اپنی اسٹریٹجی کی پلاننگ کی، کیا اس پہ حرف نہیں آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، کیونکہ اس سوال کے گرد بہت ساری باتیں اور بہت سارے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایسے سوالات کے جواب تلاش کیے جائیں اور دیے جائیں، اور اگر کہیں کوئی لکونہ ہے تو اس کو ہینڈل کیا جائے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل کا بہت اہم رول، موجودہ فیلڈ مارشل کا بہت اہم رول رہا ہے، لیکن کیا آنے والے تمام آرمی چیف اتنے ہی سکلڈ اور اتنے ہی کمیٹڈ اور اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہوں گے کہ وہ ایک ملٹی ڈومین وار فیئر کو لیڈ کر سکیں اسی سکل کے ساتھ، اسی پیشن کے ساتھ جس طرح فیلڈ مارشل نے کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے، اٹھ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، جس سے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اس سے بہتری آئے گی یا اس سے جو دوسری فورسز ہیں ان کا موریل ڈاؤن ہوگا یا افیکٹ ہوگا کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور اس میں اس کو شاید ایڈریس کرنے کے لیے ہی ایک فیلڈ مارشل کے عہدے کے ساتھ ساتھ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ بھی تخلیق کیا جا رہا ہے، ایڈمرل آف فلیٹ کا بھی۔ یہ تینوں 5 اسٹار ہوں گے عہدے، اور اس میں ظاہر ہے جنگ جیتنے والے کو ہی یہ ملے گا۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر مارشل آف ایئر فورس ہے، ایڈمرل آف فلیٹ ہے، کیا ان میں سے کوئی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کسی وقت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا مستقبل میں۔ اور کیا اگر آرمی چیف کے لیے یہ مستقل عہدہ تخلیق دے دیا گیا ہے تو مستقبل میں اگر کبھی آپ کے پاس فیلڈ مارشل نہیں ہے اور مارشل آف ایئر فورس ہے یا مارشل آف فلیٹ ہے، ایڈمرل آف فلیٹ ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف فلیٹ وہ سی ڈی ایس کے انڈر ہوگا آرمی چیف کے، جو کہ ایک 4 اسٹار ہوں گے؟ یہ ایک اور پہلو ہے اس چیز کا جس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ اور ایک اس میں اور جو اہم چیز اس میں دی گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری اور جی ایچ کی 2 بڑی طاقتیں ہیں پاکستان میں، انہی کے ارد گرد یہ آئینی ترمیم گھوم رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو اب آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ وہ اپائنٹ کیا جائے گا پاکستان آرمی کے اندر سے۔ تو یہ جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ نئی چیز ہے یا آرمی نیشنل کمانڈ، اور جس طرح آرمی اسٹریٹجک کمانڈ، ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ اور نیوی، پاکستان نیوی اسٹریٹجک کمانڈ تھی، الگ الگ تھیں، اور ان سب کو ایک مرج کر دیا گیا ہے، اور اب وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہو جائیں گی، اور اس کا جو چیف ہوگا وہ بھی آرمی سے ہی مستقل لگایا جائے گا، آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اور ایسا پہلو ہے جس سے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے، ایئر فورس کی الگ، پاکستان نیوی کی الگ اور آرمی کی الگ ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے کمبائنڈ ہوتی تھی، اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا اسٹرکچر ہے، اس میں ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، اب اس کے نیچے پھر ایک اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھا جس کے انڈر پہ یہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کمانڈز ہوتی تھی۔ تو اب نیا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اس میں نئے اسٹرکچر میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے اس کا رول کیا ہوگا، جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے اس کا رول کیا ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اس کے بارے میں کلیئرٹی ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں آئی، ان کے وزراء کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس ترمیم کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا اثرات ہوں گے۔ اور ایک اور اس کے علاوہ جو بہت اہم ترمیم آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کو اس آئینی ترمیم کے مسودے میں یہ ہے کہ ان کو مدت صدارت کے دوران ان کو استثناء تھا تمام کیسز سے، فوجداری کیسز سے، تو اب وہ استثناء ان کا قائم رہے گا، ان کی ریٹائرمنٹ، ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد، اور وہ تاحیات ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی قسم کا استثناء فیلڈ مارشل کو بھی ہوگا، مارشل آف ایئر فورس کو بھی ہوگا، اور ایڈمرل آف فلیٹ کو بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم تبدیلی ہے، اور ایک بات اس سے واضح ہو گئی ہے، جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ایک ثواب دی اگر آپ 5 اسٹار جنرل ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، مارشل آف ایئر فورس ہیں، ایڈمرل آف فلیٹ ہیں، تو آپ کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے
پارلیمنٹ مواخذہ کر سکتی ہے، پرائم منسٹر یا حکومت یا کابینہ آپ کو ہٹا نہیں سکتی دوبارہ اگر آپ کو ایک دفعہ اپوائنٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں وہی پروسیس فالو کیا جائے گا جو صدر پاکستان کا، یعنی 2/3 میجورٹی کے ذریعے آپ کا مواخذہ ہو سکے گا 5 اسٹار جنرلز کا۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے، آپ دیکھیں کہ یہ صرف صدر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل تھا، اب یہ 5 اسٹار جنرلز کو بھی ہوگا۔ لیکن صدر پاکستان اور 5 اسٹار جنرلز میں فرق یہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا، طاقت کوئی نہیں ہے، خالی ایک نمائشی صدر وہ ہوتے ہیں جو پورے تمام آرمڈ فورسز کے وہ ہیڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اصل طاقت پاکستان میں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس اصل طاقت بھی ہوگی، اور ان کے پاس جو قانونی اور آئینی ایک عہدہ ہے، وہ آئینی عہدہ ہو گیا، بیوروکریٹک عہدے سے وہ ایک آئینی عہدہ بن گیا۔ اب وہ بیوروکریٹس نہیں رہیں گے، آئینی عہدے پہ فائز ہوں گے، اور اس آئینی عہدے پہ ان کو ہٹائے جانے کے لیے وہی ان کا استحقاق اور حق ہے جو صدر پاکستان کا ہے، جو پورے پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ اور تمام صوبائی اسمبلیاں مل کے ان کو منتخب کرتی ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا اختیار ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا استحقاق ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بھی اگر آپ نے ہٹانا ہو تو صرف ایک سادہ اکثریت قومی اسمبلی میں چاہیے، سینٹ میں بھی نہیں، قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت اگر وزیر اعظم کے پاس نہ رہے تو اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسی اہم ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں آرمی چیف اور خاص طور پہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بہت طاقتور ہو جائیں گے، اور ان کو ہٹانے کے لیے بھی بہت ایک مشکل پروسیس کے ذریعے جانا پڑے گا، خاص طور پہ اگر آپ فیلڈ مارشل ہیں اور مارشل آف ایئر فورس ہیں اور ایڈمرل آف فلیٹ ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو فوج سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور اس میں ایک بات آپ کو بہت اہم سائڈ اس کی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی کے پاس اختیارات بہت زیادہ آ جائیں گے، اور ایئر فورس اور نیوی ان کے انڈر کام کرے گی، آرمی چیف کے انڈر ان کے ایئر چیف اور نیول چیف بھی۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو پریکٹیکلی بھی تھیوریٹیکلی بھی یہ پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اب اس میں اختیارات کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے، اور اب زیادہ اس پہ کنٹرول آرمی چیف کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈیفیکٹو کنٹرول پہلے بھی، ڈیجور اور ڈیفیکٹو دونوں کنٹرول پہلے بھی آرمی چیف کے پاس ہی تھے، اور مئی کی جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل ہی نے سارا کچھ لیڈ کیا، اس میں فیلڈ مارشل نہیں تھے، صرف آرمی چیف تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے پاس اختیارات پاکستان کی جو سیاست پہ اثر انداز ہونے کے بہت زیادہ ہیں۔ ان کے پاس ظاہر زمینی فوج ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی تمام اداروں میں، اور پھر ISA ان کے انڈر ہے، MI ان کے انڈر ہے۔ اس وجہ سے آرمی چیف کے پاس پہلے ہی بہت اختیارات ہیں، اور پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ یہاں ماشاء اللہ لگے رہے ہیں، ماشاء اللہ میں چیف ایڈمنسٹریٹر آرمی چیف ہی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی سیاست پر آرمی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے پہلے بھی اختیارات کو فیکچولی وہی استعمال کرتے تھے، لیکن پیپرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین لگے ہیں 1977 میں، پہلے جو چیف تھے وہ جنرل محمد شریف تھے، جنوری 1977 میں وہ پہلے لگے ہیں، اور تب سے لے کے اب تک جنرل ساحر شمشاد مرزا جن کا تعلق بھی آرمی سے ہے، 17 CJCS آئے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، 17 میں سے صرف ایک پاکستان ایئر فورس سے آئے تھے، ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان، اور 2 پاکستان نیوی سے آئے ہیں، صرف 2۔ تو 3 کے علاوہ 17 میں سے جو 14 تھے وہ آرمی سے آئے ہیں، اور 3 نیوی اور ایئر فورس سے آئے ہیں۔ اور جو آخری چیئرمین تھا CJCSC کا، وہ ایئر مارشل فاروق فیروز خان تھے، جو 1994 سے لے کے نومبر 1997 تک رہے، اور اس کے بعد سے 97 سے اب 25 آ گیا، پچھلے 28 سال میں جو تمام فورسز کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو رہے ہیں وہ آرمی کے جنرل ہی رہے ہیں۔ اور اس میں اس وقت فاروق فیروز خان کے بعد جہانگیر کرامت آیا، اور اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا کہ جہانگیر کرامت آرمی چیف بھی تھے اور ساتھ وہ چیئرمین بھی تھے۔ پھر اس کے بعد پرویز مشرف جب آرمی چیف تھے تو نواز شریف نے کوشش کی
کہ کسی اور کو ان کے ساتھ یا جنرل کو یا کسی اور فورس سے ایک چیئرمین کسی اور کو بنایا جائے، لیکن اختلافات اتنے زیادہ تھے کہ آخر نواز شریف جو وزیر اعظم تھے اس وقت 1999 میں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف ہی کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بھی تعینات کر دیا، لیکن اس کے ایک ہفتے بعد پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ 2001 تک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل عزیز کو بنایا۔ تو اس کے بعد سے مسلسل فوج ہی سے، آرمی ہی سے آ رہے ہیں چیئرمین۔ تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، تھیوریٹیکلی اگر آپ دیکھیں، قانونی طور پر دیکھیں تو آرمی کے پاس ہی یہ عہدہ رہا ہے تینوں فورسز کی کمانڈ کا، لیکن اب اگر اس کو آپ باقاعدہ آئین کا حصہ بنائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ آرمی چیف، دیکھیں اس میں چیئرمین ایک سٹیپ ظاہرہ اوپر ہوتے تھے آرمی چیف سے، آلدو 4 سٹار ہی ہوتے تھے، وہ 5 سٹار نہیں ہوتے تھے، وہ بھی 4 سٹار ہوتے تھے، آرمی چیف بھی 4 سٹار ہوتا تھا، اور پی ایف کے چیف بھی 4 سٹار، اور پاکستان نیوی کے چیف بھی 4 سٹار۔ ابھی صرف ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پہ فیلڈ مارشل 5 سٹار ہیں، تو آگے جب فیلڈ مارشل کے بعد جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ 4 سٹار ہوگا، تو 4 سٹار کے انڈر ہی 4 سٹار ہوں گے۔ یہ ایک لکونہ ہوگا، ڈائکاٹمی ہوگی، کیا ہوگا اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، جب یہ ترمیم ابھی جس پہ بحث ہو رہی ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں بھی۔